اللہ والوں کا بھی کیا کہنا ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ سے محبت کرنے والے کس کس انداز میں اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا جیسے من کرتا ہے، جیسے دل قبول کرتا ہے، جیسے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حضرت عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ ان کی ایک دکان تھی، اور ان کی عادت کیا تھی کہ ان کی دکان پر اگر کوئی بندہ اس دور کے حساب سے چاندی کے سکے ہوتے تھے تو وہ گھس گھس کے کھوٹے ہو جایا کرتے تھے، اور کھوٹے جب ہوتے تھے تو وہ چلتے نہیں تھے۔ لیکن حضرت عثمان خیر آبادی ان کی دکان پر اگر کوئی بندہ کھوٹے سکے لے کر آتا تو وہ جان جاتے، پہچان جاتے دیکھ کے، لیکن اس اللہ والے کا دل نہیں توڑتے، وہ کھوٹا سکہ رکھ لیتے اور جو بھی سامان ضرورت کی ہوتا اس کو دے دیتے، اور وہ سکے جمع کرتے رہے۔ ساری زندگی ان کا یہ معمول تھا، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اس کو راضی کرنے کا انوکھا انداز۔ اب جب ان کا وقت مر قریب آیا تو انہوں نے وہ سارے سکے جو جمع کیے ہوئے تھے اپنی زندگی کے اندر، جو کھوٹے تھے، کہیں نہیں چلنے والے تھے، وہ انہوں نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! اب وہ سارے سکے نکالے، سامنے رکھے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس انداز سے حاضر ہوتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ مولا کہ میں نے ساری زندگی تیری رضا کے لیے، تجھ کو پانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے بندوں سے یہ کھوٹے سکے لیتا رہا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کہیں چلنے کے قابل نہیں، لیکن مولا میں لیتا رہا، ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ الہی آج یہ تیرا گناہ گار بندہ جو تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لیتا رہا، آج کھوٹے اعمال لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے، اور مجھے پتا ہے میرے اعمال قبول ہونے والے نہیں، کھوٹے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، ناقص اعمال ہیں۔ تیری بارگاہ بڑی کریم ہے، تیری بارگاہ بڑی شان والی ہے۔ مولا جس طرح میں کھوٹے سکے لیتا رہا، آج تیری بارگاہ میں اپنے کھوٹے اعمال لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ اپنی رحمت کا صدقہ میرے ان کھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اللہ اکبر! کتنا خوبصورت انداز ہے۔ ناظرین مکرم، رب کو راضی کرنا یہ نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، محلات ہیں، بنگلے ہیں، دنیا کی فراوانی نعم ہے تو ہی آپ رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، حضور نے فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا اس کی بارگاہ میں دے دو گے، اس کی رضا کے لیے، وہ تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی طرف آئیں، اس سے اپنا تعلق قائم کریں۔ اس سے ہم دور ہو چکے ہیں، جڑنے کی کوشش کریں۔ گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ڈٹ جانا یہ ناقص ہے، ڈٹ جانا یہ کم عقلی، کم علمی ہے، یہ ضد ہے۔ رب کو تکبر، اکڑ پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے، رونا پسند ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا پسند ہے، معافی مانگنا پسند ہے۔ اس سے معافی مانگ لیں، وہ یقیناً معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔